بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرضاوی اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے، یہ قطر جا کے رہا، اس کی تیسری بیوی تھی، اس نے اس سے طلاق لی بلکہ بھاگ گئی وہاں سے۔ قرضاوی کے جملے ہیں، کہتا اتحاد بین المسلمین اہل سنت کے فائدے میں نہیں ہے، یہ شیعوں کے فائدے میں ہے، کیونکہ اگر اتحاد ہوگا تو یہ اپنی محفلوں میں لوجیکل باتیں کریں گے، لیکن اگر تعصب کی آگ کو تم بھڑکاؤ گے پھر ہم شیعوں کو مار سکتے ہیں۔ یہ بار بار تعصب کی آگ کو کیوں بھڑکایا جاتا ہے؟ کیونکہ میدان تعصب میں آپ کبھی بھی لوجیکل بات کسی کی نہیں سنتے، لیکن اگر اتحاد کا ماحول ہو، شیعہ بھی مجلس میں آئے، سنی بھی مجلس میں آئے، سارے مسلمان آپس میں بیٹھ کے ایک ہسٹوریکل بات پہ لوجیکلی گفتگو کریں تو کسی نہ کسی نتیجے پہ تو پہنچیں گے نا، کیونکہ دین میں تعصب نہیں ہے۔ اللہ نے بندے کو عقل دی، عقل سے آ کر بات کرو، لیکن شیطان یہاں پر کیا کرتا ہے؟ تعصب کو پیدا کرتا ہے۔ آپ جب بھی حق و حقانیت کی بات کریں گے ان کو اتنا ڈرایا جاتا ہے، اتنا ڈرایا جاتا ہے کہ اگر کوئی اپنا ان کا بچہ ان سے سوال کرتا ہے تو فوراً ٹھیک کیا لگتا ہے؟ شیعہ بن گئے ہو۔ ہم تو دور، طارق جمیل جیسے بندے کو انٹرویو دینا پڑا، میں شیعہ نہیں بنا ہوں، اتنا ڈرایا جاتا ہے، شیعہ بن گئے ہو، شیعہ بن گئے ہو، محمد علی مرزا شیعہ بن گئے ہو، مولانا اسحاق شیعہ بن گئے ہو، کوئی سوال کرے شیعہ بن گئے ہو۔ تو میں نے کم از کم یہ تو ثابت ہو گیا جہاں جہاں حق کی بات آتی ہے وہاں کہاں تجھے لفظ شیعہ یاد آتا ہے۔ تو مسلمان کو سمجھنا پڑے گا مجھے کس جگہ پہ، مجھے کیوں بحث و مباحثے سے روکا جا رہا ہے، میری فکر کو کیوں تالے لگائے جا رہے ہیں۔ قرضاوی جیسا مولوی کہتا کہ اتحاد بین المسلمین شیعوں کے فائدے میں، اور واقعا آج تک جتنی اتحاد بین المسلمین کی تنظیمیں بنی وہ شیعوں نے بنائی ہیں، ایک بھی تنظیم غیر نے نہیں بنائی، سعودی عرب نے نہیں بنائی، ابو ظبی نے نہیں بنائی۔ جتنی تنظیمیں، جس مسلمان طبقے نے سب سے زیادہ کوشش کی کہ مسلمان آپس میں ملیں بیٹھیں، وہ شیعوں نے کوشش کی۔ سب سے بڑی تنظیمیں شیعوں نے بنائی، کہتے ہمارے نقصان میں ہے، کیوں نہیں دلائی جاتی؟ کیونکہ دشمن جانتا ہے اگر میں ان کے وجود میں تعصب کو ڈالوں گا تبھی مسلمانوں کو توڑ سکتا ہوں۔ اب سنیے، ابن ابو العوجاء نقل کرتے ہیں، جناب مفضل میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، یہ طریقہ ہے محمد اور آل محمد کا۔ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ایک بندہ آیا جو مشرک تھا، وہ جناب مفضل کے سامنے پروردگار عالم کو اور اللہ کی شان میں مثلا تثلیث کے قائل ہوتے ہیں، اجزاء الہی کے قائل ہوتے ہیں، ترکیب خداوندی کے قائل ہوتے ہیں، اس نے ایسی ایسی باتیں کی، جناب مفضل کو غصہ آ گیا، اور غصہ آ گیا تو اس نے اس کو بہت برا بلا کہا۔ تو وہ شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مفضل اگر کوئی لوجیکل بات کرنی ہے تو مجھ سے کرو، میں یہ گالیاں نہیں سنوں گا، یہ برا بلا کہنا تمہارا نہیں سنوں گا، اگر مجھ سے کوئی کلام کرنا ہے تو کلام کرو، اگر واضح دلیل دو گے تو میں تیری دلیل کو مان لوں گا۔ وہ کہا مفضل اگر تو جعفر ابن محمد کا دوست ہے تو میں نے جتنی باتیں یہاں کی ہیں اس سے زیادہ باتیں ان کی خدمت میں کی تھی، لیکن انہوں نے مجھے اف تک نہ کہا۔ کہ اگر ان کے ماننے والے ہو تو اخلاق تیرے اندر انہی کا ہونا چاہیے۔ انہوں نے نہ کبھی مجھ سے مجادلہ کیا نہ کچھ کیا، پہلے کمپلیٹلی میری بات کو سنتے تھے، سننے کے بعد مجھے مختصر مفید ایسی دلیل دیتے تھے کہ مجھے لاجواب کر دیتے تھے۔ کہ مفضل اگر تیرے وجود میں اخلاق ہے تو انہی کا اخلاق ہونا چاہیے، رفتار ہے تو انہی کی رفتار ہونی چاہیے۔